हाय एवरीवन। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम टू द चैनल। इस चैनल में आपको वीडियोस मिलेंगी हायर एजुकेशन के बारे में, ख़ास तौर पे स्कॉलरशिप्स के बारे में। इसके अलावा आगे चल के मैं वीडियोस करूँगा जॉब्स, फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए मेरी इनपुट या मेरी एडवाइस क्यों लेंगे? तो जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दे मेनली कम फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उसमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंस थे और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी थे। तो जो अच्छे तजर्बात थे उनसे आप सीख सकते हैं और जो बुरे एक्सपीरियंसेस से मुझे जो सबक मिला वो आपको भी मिल जाएगा। सो टू गिव यू अनदर रीज़न टू लिसन टू मी, मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी कंप्लीट पर्सनल प्रोफाइल शेयर करता हूँ। शेयर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट था या बहुत इंटेलिजेंट था, जो कि मैं नहीं था और नहीं हूँ। इसके बिल्कुल ऑपोज़िट इसका मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि अगर आप की जो मार्क्स हैं, जो प्रोफ़ाइल है, वो एवरेज भी है, तब भी आप मेहनत के साथ और विद परसेवरेंस you can still get good scholarship, you can get good higher education, you can get good jobs, and you can be successful. And I completely agree, अगर आप YouTube पे किसी से एडवाइस ले रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ये हक बनता है कि आपको पता हो कि उस बंदे की अपनी प्रोफाइल क्या है, वो कितना कॉम्पिटेंट है या वो इस काबिल भी है भी कि आप उसकी बात सुनें। और ऑब्वियसली इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। तो जिस तरह आपको मुझसे सीखने को मिलेगा, इसी तरह मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी जाके मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट अंडर द वीडियोस एंड गिव मी योर वैल्यूएबल एडवाइस। तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे जाने से पहले जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मैट्रिक में, एफएससी में कितने मार्क्स थे, बीएससी में मेरी कितनी सीजीपीए थी और जीआरई, आइट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सबके बारे में बात करेंगे। जिसकी बेसिस पे मुझे इरास्मस मंडस जैसा फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया में आई गॉट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इनके अलावा पॉलीटेक्निको डी टोरिनो में भी मुझे एडमिशन मिल गया था विद अ पार्शल स्कॉलरशिप। इसके अलावा आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जो मैंने अवेल नहीं की बिकॉज आई वाज गोइंग फॉर इरास्मस, और उसका अप्रूवल जो था उसी टाइम पे आ गया। In addition to that, I also got admitted to Chinese government scholarship. तो इन सब के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो मेरे 10th ग्रेड में मार्क्स थे 722 आउट ऑफ 850। बहुत अच्छे नहीं थे, अ लिटिल अबव एवरेज, लेकिन मैट्रिक के नंबर को इतने काउंट नहीं करते। बहरहाल जी, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, 396 आउट ऑफ 550। लेकिन सेकंड ईयर में मैंने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा की तो मेरे जो ओवरऑल मार्क्स थे वो 854 आ गए आउट ऑफ 1100। अब जो मेरे नंबर थे वो कम थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अनदर चांस। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो सिर्फ आपके 12th ग्रेड के मार्क्स की बेसिस पे नहीं होता, उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट भी देना पड़ता है। अब जिन लोगों के नंबर एफएससी में अच्छे होते थे वो एंट्री टेस्ट को ईजी लेते थे, मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, मैंने ईजी नहीं लिया। सो आई डिड गेट रियली गुड मार्क्स इन दी एंट्री टेस्ट और मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरी फाइनल जीपीए 3.6 थी। अगेन इट वाज नॉट वेरी हाई, I was, I guess, in top 5 or 6 people. लेकिन अगेन कोई मेरी 3.8 3.9 CGPA नहीं थे, लेकिन on the other hand I was also not less than 3 or something, so I was somewhere in the middle. अच्छा, क्योंकि मेरी GPA कम थी तो मैंने अगेन काफ़ी मेहनत की GRE में, आइट्स में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में और लेटर ऑफ मोटिवेशन मैंने अच्छा तैयार किया। तो जो GRE था उसके एक्चुअली मैंने 3 अटैम्प्ट्स की थी। एक अटैम्प्ट तो मैंने बहुत पहले कर ली थी, जैसे मैंने बीएससी कंप्लीट की थी आई गेव GRE और वो भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था।
لیکن جو فائنل اٹیمپٹ کے بعد میرا اسکور تھا وہ 168 کوانٹ تھا اور 161 وربل تھا. آئٹس مجھے شروع سے بڑا آسان لگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جی آر ای کے بہت سارے بینیفٹس میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ جی آر ای کی پریپریشن کر لیں گے تو 50% آف آئٹس شوڈ بی اے پیس آف کیک، کیونکہ رائٹنگ اور ریڈنگ میں تو آپ کو پرفیکٹ اسکور آنا ہی چاہیے اگر آپ نے جی آر ای کر لیا. باقی اسپیکنگ اور لسننگ میں تھوڑا اسکور آگے پیچھے ہو جاتا ہے. سو میں نے آئٹس 2 دفعہ دیا تھا، کیونکہ آئٹس ہر 2 سال بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ دینا پڑتا ہے. آئی گاٹ 8.5 ایچ ٹائمز. اور ٹافل بھی میں نے دیا تھا. ٹافل میں آئی گاٹ آئی تھنک 117 اور 115. اچھا، جیسے ہی میں نے اپنی بی ایس سی کمپلیٹ کی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے امریکہ جانا ہے اور کسی اچھی رینک کی یونیورسٹی میں جانا ہے، اور اس کے لیے فل برائٹ سے اچھی آپشن کوئی ہو نہیں سکتی. تو اپنا بیچلرس کرتے ہی ایک تو میں نے جاب ڈھونڈنا شروع کی، اور دوسری طرف میں نے جو ہے وہ فوکس ہو کے صرف فل برائٹ کے لیے تیاری شروع کر دی، جو کہ ایک مسٹیک تھی. آپ جب اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں، سو ڈونٹ فوکس ٹو مچ آن ون تھنگ، میک یور فوکس وائڈر. بہت ساری اسکالرشپ میں اپلائی کریں، کیونکہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک سے زیادہ اسکالرشپ میں اپلائی کرنے کے لیے. یو کین جسٹ اپلائی اینڈ اف یو گیٹ سلیکٹڈ یو کین ڈیسائڈ فرام دیئر. اچھا، جب فائنلی 2012 میں فل برائٹ کے لیے اپلائی کرنے لگا تو میرے پہ یہ انکشاف ہوا کہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں فل برائٹ میں اپلائی کرنے کے لیے بیکاز آف مائی فیملی سچویشن. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا سبق ہے کہ جب بھی آپ کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں تو اس کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ان ایلیجیبلٹیز ہیں ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، تاکہ آخر میں جا کے آپ کو جو ہے وہ میرے والا حساب آپ کے ساتھ نہ ہو. تو فل برائٹ واز اے ڈس اپوائنٹمنٹ. تب میں نے دیکھنا شروع کیا دوسری اسکالرشپس کے لیے، اور میں نے پھر بس تھوڑا تھوڑا اپلائی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ چیزیں تو ساری میرے پاس تھیں. جی آر ای، آئٹس، لیٹر آف ریکمنڈیشنس بھی تھے میرے پاس. لیٹر موٹیویشن میں 1-2 سال میں اچھا امپروو کر لیا تھا. اچھا، اس کے بعد جب میں نے اپلائی کرنا شروع کیا تو یقین کریں آئی گاٹ سو مینی ایڈمیشنس اینڈ سو مینی اسکالرشپس کہ میرے لیے ڈیسائیڈ کرنا ایک ٹائم پہ مشکل ہو گیا کہ مجھے کہاں پہ جانا چاہیے اور کہاں پہ نہیں جانا چاہیے. راسمس منڈس میں نے 3 پروگرامس میں اپلائی کیا تھا. ان میں سے ایک میں میرا اسکالرشپ ایڈمیشن ہو گیا. اس کو میپ نیٹ اس وقت بولتے تھے، ابھی اس کا نام چینج ہو کے پکس نیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ جو کامن ویلتھ اسکالرشپ ہے اس کا میں نے ٹیسٹ آئی بلیو سپٹمبر 2012 میں دیا تھا، اور اس میں میرا ویٹنگ لسٹ میں نام آیا، اور اس کے بعد فائنلی میرا نام آ گیا تھا مین لسٹ میں. لیکن کیونکہ میں راسمس پہ جا رہا تھا، اینڈ اف یو کمپیئر بوتھ، کامن ویلتھ از مور لائک 1 year اسکالرشپ فار ماسٹرز، اور اس کے بعد آپ کو پاکستان واپس آنا پڑتا ہے. راسمس 2 سال کا ماسٹرز، 2 different masters 2 different countries، اور آپ کو پاکستان واپس آنے کی بھی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. سو آئی چوز Erasmus آن ٹاپ آف کامن ویلتھ. اس کے علاوہ جو میرا ریزرو پہ ایڈمیشن تھا وہ کاسٹ سعودی عربیہ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. یہاں پہ ایڈمیشن لینا کافی آسان ہے، آپ کو ایک ہینڈسم فلی فنڈیڈ اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے ایز اے بیک اپ پلان، تو وہ بھی ایک اچھی آپشن ہے. اس کے علاوہ جو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، اف آئی ریمبر کریکٹلی 2012 میں اس کا یہ اسٹرکچر نہیں تھا جو ابھی ہے. اس وقت این ٹی ایس کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا جس میں چائنیز کلچرل اسکالرشپ کے نام سے ایک اسکالرشپ تھی، جس میں بہت ساری ڈفرینٹ فیلڈس تھیں. پر اس میں این ٹی ایس کا ٹیسٹ تھا جہاں پہ اس کمپلیٹلی اسی ٹیسٹ کی بیسس پہ آپ کو آفر آتی تھی. اینڈ اگین اندر ایڈوانٹیج آف مائی فیوریٹ جی آر ای، اگر آپ جی آر ای کی پریپریشن ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو این ٹی ایس از اگین شوڈ بی اندر پیس آف کیک. سو یا تو جو چائنیز کلچرل ایکسچینج اسکالرشپ تھی اس میں میرا ایڈمیشن لیٹر بھی ایچ ای سی کی طرف سے آ گیا تھا، جو کہ بڑا عجیب سے لیٹر تھا. اس میں لکھا تھا کہ آپ نے آئی تھنک 1 سال یا 2 سال چائنیز لینگویج کرنی ہے اور اس کے بعد 3 سال ماسٹرز کرنا ہے، اس طرح سے کچھ تھا. بہرحال وہاں پہ بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا، بٹ فائنلی آئی چوز Erasmus بیکاز اٹ لک ویری گڈ.
opportunity compared to the other scholarships. تو میں Erasmus پہ چلا گیا. جو پہلا سال تھا میں اٹلی میں گزارا. جو دوسرا سال تھا میں نے سوچا کہ جرمنی جانا چاہیے کیونکہ جرمنی میں آگے جاب اور امیگریشن کے چانسز جو ہیں وہ اچھے ہیں. تو دوسرا سال میں جرمنی میں چلا گیا. برلن میں نے دوسرا سال گزارا, اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کی. اس کے بعد حالات کا کرنا کچھ ایسا ہوا, کرنی کچھ ایسی ہوئی, کرنی whatever. اگر آپ کو پتہ ہے which one is correct تو آپ کامنٹ میں لکھ دیجیے گا. بہرحال جی جو بھی ہوا, آفٹر کمپلیٹنگ میں ماسٹرز مجھے یو ایس اے میں ایک جاب اپرچونیٹی مل گئی, تو میں یو ایس اے میں آ گیا. اور ابھی تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں میں یو ایس اے میں جاب کر رہا ہوں. اچھا, آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی اور میں جاب کیوں کر رہا ہوں. تو اس کا سیدھا سا جواب ہے جی پیسے. I did not go for a PhD because جو پی ایچ ڈی میں یہاں پہ پیسے ملتے ہیں وہ میکسیمم آپ کو $3,000 تک مل جائیں گے ایک نارمل اسکالرشپ پہ, انلیس کہ آپ کسی بڑے اچھے پروگرام میں چلے جائیں جو آپ کو زیادہ پیسے دے دے. اینڈ اف یو کمپیئر ود دا جابس پے یو لائک 3-4 times better in USA. تو دیٹس وائی میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی اور میں ابھی تک جاب کر رہا ہوں. کمپلیٹلی سیٹسفائڈ. آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن. اچھا جی, یہ تھی میری چھوٹی سی پروفائل. اگین مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو پروو اینی تھنگ ٹو یو. اٹس جسٹ ایز اے موٹیویشن. تو آپ اس کو ایز اے موٹیویشن ہی لیجیے گا. اینڈ کیپ لائکنگ مائی کانٹینٹ. آئی ول میک مور ویڈیوز فار یو. جتنی بھی میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ کروں گا. اینڈ گڈ لک. سی یو نیکسٹ ٹائم.